إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الحمد لله صدق الله العظيم. میں واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں قیام مجید پڑھنے اور سننے کی توفیق بخشی. یہ سب کا سب خالق کائنات مالک کے کائنات کی ذرا نوازی ہوتی ہے. اگر خالق کائنات مالک کے کائنات نہ جانے تو ہم اس کی توفیق کے بغیر اس کے دروازے پہ نہیں آ سکتے. یہ سب کا سب مولا کریم کی ذرا نوازی ہوتی ہے. اور پھر قرآن مجید اتنی عظمت اور برکت والی کتاب ہے. خالق کائنات مالک کائنات نے جب اس قرآن مجید کو نازل فرمانا چاہا سب سے پہلے مولا کریم نے اس ماہ مبارک کو چنا. اس بابرکت مہینے کا انتخاب فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ میں نے اس بابرکت کتاب کو اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. گویا کہ خالق کائنات مالک کائنات جب اس قرآن مجید کو نازل فرمانا چاہ رہے ہیں تو مالک کائنات سب سے پہلے اس بابرکت مہینہ کو چنا پھر لیلۃ القدر کو چنا اور اس کو بھیجنے والی ذات کون ہے اور خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس کو بھیجنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. بھیجنے والا وہ سب سے اعلیٰ. اس کو لانے والا کون؟ نزل بہ روح الامین. روح امین ملائکہ کے سردار جبریل امین اس قرآن مجید کو لانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل بہ روح الامین. اور کس کے قلب اطہر پہ آیا علی قلبک لتکون من المنذرین. کہ جو جہانوں کے سردار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی جن کے سینہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ایک ویسے ہی ایک کتاب ہے. اگر ویسے ایک کتاب ہوتی تو خالق کائنات مالک کائنات اس قرآن مجید کو بھیجنے کے لیے اتنا اہتمام نہ کرواتے, اتنے بابرکت مہینے میں نہ بھیجتے, لیلۃ القدر کا انتخاب نہ کرواتے, جبریل علیہ السلام کا انتخاب نہ کرواتے, سرکار دو عالم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا انتخاب نہ کرواتے. یہ قرآن مجید اتنی عظمت و برکت والی کتاب ہے. یہ انسان کو بلندیوں پہ پہنچا دیتی ہے. یہی قرآن مجید انسان کو ذلیل و رسوا ہی کر دیتا ہے. یہ قرآن مجید
رب العالمین تمام حاضرین کی حاضری کو قبول رب العالمین رمضان المبارک میں جو زندگی میں تمام ایک آواز ہوتی ہے جن حضرات نے اس کارکرم میں حصہ لیا اور قرآن مجید پڑھا گیا جو سنا گیا جو بھی باتیں جو صدقہ خیرات کیے گئے مولا کریم جس طرح یہ آباد کرنے کا حق تھا ہم حق ادا نہ کر سکے ہم بہت کمزور ہیں الہ العالمین ہماری تمام عبادات کو قبول و منظور فرما ہماری چھوٹی بڑی تمام عبادات کو قبول و منظور فرما ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہم بہت گنہگار ہیں بدکار ہیں مسئلہ کار ہیں لیکن تیری رحمت کے لیے تیرے دروازے پہ آئے ہیں ہمیں خالی ہاتھ فرما ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما جو الہیہ گناہ میں وہ بھی معاف فرما چھپ کے لیے وہ بھی معاف فرما الہ العالمین تمام حاضرین جو بھی دل میں تمنا لیے بیٹھے ہیں الہ العالمین تو تمام کی دلوں کے قریب جانتا ہے الہ العالمین سب کی دلی مرادیں پوری فرما سب کی دلی تمنا پوری فرما جو حضرات کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے ان کی مشکل آسان فرما جو قرضدار ہے قرض کی وجہ سے پریشان ہے ان کو قرض سے خلاصی کے اسباب پیدا فرما دے الہ العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو نگینا عطا فرما دے جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک اور صالح تمام نماز پڑھنے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین یہ دنیا دونوں زمانہ عطا فرما یہ دنیا بھی عطا فرما آخرت بھی اچھی فرما یہ دنیا دونوں زمانہ عطا فرما دے اللہم یہ سب قبر قدم کے عمری اصلاحات کے بدن براحت کے معیشہ اور سعادت کے رزق و زیادت کے رزق زیادت کے پانی و زیادت کے کاربار زیادت کے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا صلى الله تعالى عليه وسلم